رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے دن، ہفتے، مہینے، سال اور صدیاں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ لمحہ لمحہ کی تخلیق اسی حکم کن کی عملی تصویر اور لازوال عظمتوں کا مظہر ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7538، 7538، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری عبادات تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور ہر عبادت کا اجر دینے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہی ہے، پھر روزے کی اس خصوصیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تو اس ضمن میں حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خصوصیت کے دو اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر عبادات میں ریا ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہیں، مگر روزے میں ریاکاری، دکھلاوا یہ نہیں ہو سکتا، اس کا احتمال نہیں ہے۔ یہ خفیہ عبادت ہے۔ اگر کوئی گھر میں چھپ کر کھا پی لے، لوگوں میں روزہ ظاہر کرے، تو کیا کوئی جان سکے گا؟ نہیں جان سکے گا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا اگر کوئی چھپ کر کھا پی لے، لیکن اللہ کو معلوم ہوگا۔ لہذا روزے دار یقیناً رب کے لیے ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ قیامت میں ظالم کی دیگر عبادات مظلوم چھین لیں گے، مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے گا۔ یعنی روزے کی عبادت، روزے کی نیکی ایسی ہے کہ یہ کسی میں تقسیم نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہمیں کسی کا کوئی حق دینا ہے تو قیامت میں ہمیں اعمال دینے ہوں گے، تو روزے کا جو عمل ہے وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، روزے کا عمل انسان ہی کے پاس رہے گا۔ حکم ہوگا، یہ تو میری چیز ہے، یعنی روزہ میں نے دنیا میں رکھا تھا، یہ میری چیز ہے، روزہ میرا تھا، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو وہ اس دن، قیامت کے دن، روزے کا جو عمل ہوگا، روزے کی جو نیکی ہوگی، وہ کسی میں تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر جو ہے وہ مظلوم ظالم کی عبادت کو چھین بھی لیں گے تو روزے والی عبادت کو نہیں چھین سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آدمی کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بری باتیں نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، غیبت، جھوٹ نہ کہے، نہ گل مچائے، شور شرابہ نہ کرے۔ اگر کوئی اس روزے دار کو گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ یعنی یہ بات کہہ کر کہ اگر کوئی اس سے جھگڑتا بھی ہے تو روزے دار کو چاہیے بس کہہ دے، بھائی میں روزے دار ہوں، مجھ سے بحث نہ کرو، میں فاسٹنگ میں ہوں، میں روزے میں ہوں، میں صائم، انا صائم، بس مجھ سے بحث نہ کرو بھائی، میں روزے دار ہوں۔ جاؤ گالی دینی ہے دیتے رہو، تم دیتے ہوئے چلے جاؤ، برا بولنا ہے بولتے ہوئے چلے جاؤ، پر بھائی میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، حضور فرما رہے ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت، اور دوسری لقائے الہی کے موقع پر۔ یعنی جب بندہ دن بھر روزہ رکھ کے افطار کرتا ہے تو اس کو ایک تسکین، راحت ملتی ہے، اس وقت جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ خوشی کسی اور موقع پر نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا، جو دوسری خوشی ملتی ہے انسان کو، مسلمان کو، مومن کو، وہ جب اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا یا اللہ سے جب ملتا ہے تو اس کو خوشی محسوس اور ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ آگے فرمایا، روزے کا ثواب انسان حاصل کر کے خوش ہوئے گا۔ مختصر یہ کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عبادت خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔